امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کے درمیان مباحثے کے دوسرے دور کا کل دوسرا روز تھا۔ بدھ کو ہونے والے مباحثے کے دوران امیدواروں نے سابق نائب صدر جو بائیڈن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریاست میشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں ہونے والے مباحثے میں امیدواروں کے درمیان صحت عامہ، امیگریشن اور نظام انصاف میں مجوزہ اصلاحات کے موضوع پر زبردست بحث ہوئی۔ اب تک کے جائزوں کے مطابق سابق نائب صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹ پارٹی کے ٹکٹ کے سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ کو مباحثے کے دوران وہ بیشتر حریف امیدواروں کے نشانے پر رہے۔ آفتاب بورکا اس وقت ہمیں ڈیٹرائٹ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس ڈیبیٹ کے اہم نکات جانتے ہیں۔ تھینک یو آفتاب۔ امیگریشن قوانین اور پالیسی پر کافی بحث ہوئی ہے کل، کس امیدوار کے موقف کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے؟ جی اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس وقت بھی سب کی اٹینشن کا محور مرکز بنے ہوئے تھے، اور لٹرلی کل وہ سینٹر سٹیج تھے، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو مختلف پالیسیاں رہی ہیں پاس میں بھی اور صدر اوباما کے ساتھ بھی، اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، جو کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ باقی جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے جو پولز میں اس وقت لو کیٹیگری میں پول کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس بار جو بائیڈن پہلی ڈیبیٹ کے مقابلے میں کافی پریپیئرڈ نظر آئے۔ اپنی پالیسیوں کو انہوں نے کافی بہتر طریقے سے اس بار ڈیفینڈ کیا، اور امیگریشن پالیسی خاص کر کے کافی زیر بحث آئی کہ انہوں نے اوباما ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں انلیگل امیگرنٹس جو کہ امریکہ میں موجود تھے ان کو ڈیپورٹ کیا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کا کرنٹ سچویشن میں پریٹی مچ وہی موقف ہے جو باقی کینڈیڈیٹس کا ہے، کہ اس وقت جس طرح امیگرنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، خاص کر انلیگل امیگریشن کو میکسیکن بارڈر پہ جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، بعض اوقات میں فیملیز کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بالکل غیر انسانی رویہ ہے جو کہ امریکی اقدار کے خلاف ہے، اور تمام کینڈیڈیٹس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ کچھ کینڈیڈیٹس کا یہ کہنا تھا کہ انلیگل امیگریشن کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ انلیگل امیگریشن جو کہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونا جو کہ ایک جرم ہے، اس کو جرم نہ قرار دیا جائے، اس کو ڈی کرمنلائز کیا جائے۔ فارمر وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ یہ جرم ہی رہنا چاہیے، لیکن جو لیگل امیگریشن کا پروسیس ہے امریکہ میں اس میں بڑھانا چاہیے۔ لیکن تقریباً تمام کینڈیڈیٹس ایک بات پر تو اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جس طریقے سے امیگریشن کو ڈیل کر رہی ہے وہ بالکل غیر انسانی ہے اور امریکی اقدار کے خلاف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ میرے خیال سے ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے جو کبھی بھی کسی بچے کو امریکی سرحد پر اس کے والدین سے جدا کرے گا، اور موجودہ انتظامیہ امریکی عوام کے نام پر یہی کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم وائٹ ہاؤس میں ایک سفید فارم قوم پرست کو مزید رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں امریکہ کو ایک محفوظ پناہ گاہ بنانا ہے جو وہ ہمیشہ سے ہے۔ میں امریکی صدر کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جا رہے، ہم ہمیشہ یہی رہیں گے اور اس ملک کو یقیناً آپ کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑیں گے۔ آفتاب، کتنا ڈائیورس ہے یہ جو پول ہے امیدواروں کا جو کہ کانٹیسٹ کر رہا ہے، جو ڈیبیٹس میں شامل ہو رہا ہے، کتنا ڈائیورس پول ہے اور کتنی ڈائیورس اوپینین ہے ان کی مختلف ایشوز پہ؟ جی بالکل، کل رات کی جو ڈیبیٹ تھی جس میں 10 کینڈیڈیٹ تھے، وہ سب سے ڈائیورس گروپ ہے ڈیموکریٹس کا۔ اس میں 2 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو سیاہ فام ہیں، بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ ایسے ہیں اینڈرو ینگ، جن کے والدین تائیوان سے امریکہ آئے تھے کافی سالوں پہلے، وہ خود امریکہ میں بورن ہوئے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ ایسی بھی ہیں جن کا مذہب ہندوازم ہے، جن کا تعلق ویسے ہوائی سے ہے، لیکن ان کی والدہ جو ہیں ان کا تعلق ہندوازم سے ہے اور وہ بھی ہندوازم کو پریکٹس کرتی ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ ایسے ہیں اولین کاسٹرو، جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں، جو کہ میکسیکن ساؤتھ امریکن ہیریٹیج ہے ان کی۔ تو بہت ہی ڈائیورس پول ہے اور آئیڈیاز بھی کافی ڈائیورس ہیں۔ انفیکٹ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے مختلف ان کے آئیڈیاز ہیں، جس کے مطابق کچھ لوگ جو ہیں امریکہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو فری ہیلتھ کیئر دینا چاہتے ہیں۔ وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا یہ موقف ہے کہ وہ بھی اس بارے میں اتفاق کرتے ہیں کہ تمام امریکیوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ان کو ہیلتھ کیئر ملے۔ اینڈرو ینگ کا بڑا انٹرسٹنگ ایک پروپوزل ہے جس کے تحت وہ امریکہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو $1000 فی مہینہ
دینا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں جب وہ اگر پریزیڈنٹ بن گئے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس کی مدد سے بہت زیادہ بے روزگاری ہونے والی ہے, اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ امریکنز کو $1000 پر مہینہ بھی دینا چاہتے ہیں. تو کافی ڈائیورس آئیڈیاز سے اور کافی ڈائیورس پروپوزلز نظر آئے ہمیں. بہت شکریہ آفتاب, آپ کا آفتاب بورڈ کا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ڈیٹرائٹ سے, میشیگن میں, جہاں پہ کل دوسرا راؤنڈ ہوا, دوسرے ڈیبیٹ کا جو تھا, دوسرا روز تھا انفیکٹ.